بالکل. اچھا, آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں. آپ نے پاکستان کی بات کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی والوں کو کہا ہے کہ 20 دن کے اندر اندر اپنا الیکشن آپ جو ہے کر کے اور ہمارے پاس واپس آئیں. انہوں نے پہلے جو الیکشن کیا تھا وہ الیکشن کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے آئین میں تبدیلی لے آئے تھے, جسے الیکشن کمیشن نے کو اچھا نہیں لگا, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بعد میں انہوں نے آئین میں تبدیلی ریورس کر دی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ نے بعد میں ریورس کیا ہے, نو یو ہیو ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس اگین, گو اینڈ کم بیک ٹو اس ود 20 days. اب 20 days کے اندر وہ واپس نہیں آ سکتے. ان کا ارادہ ہے کہ وہ اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور بعد میں سپریم کورٹ تک جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن یہی چاہتا ہے کہ وہ جتنا لمبا کریں, ہم اتنے عرصہ ان کا بلے کا نشان روک کے رکھیں, کیونکہ مسئلہ بلے کا نشان کا ہے. حالانکہ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ چاہے بلہ ہوگا, چاہے وہ ہاکی ہوگی, چاہے وہ فٹ بال ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی انتخابی نشان ہوگا پی ٹی آئی کو جو بھی ملے گا, وہ عمران خان جب کہہ دے گا کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے تو لوگ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے. لیکن انتخابی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سادہ لوگ جو ہوتے ہیں دور دراز علاقوں میں, تو وہاں پھر ان کی مخالف کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ بلہ نہیں ہے تو بلے سے ملتا جلتا کوئی نشان لے لیں, یا بلہ اگر ان سے نکل گیا تو کوئی اور پارٹی کوشش کرے گی. تحریک استحکام پاکستان پارٹی فار ایگزامپل جو پی ٹی آئی سے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں, یا پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جو ہے وہ جو پی ٹی آئی سے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے بلہ ان کو نہیں ہے تو پھر ہمیں دے دو, کیونکہ بلہ اب اویلیبل ہو گیا, تو وہ بلہ لے لیں گے. تو اس میں پھر لوگ ظاہر کنفیوز ہوں گے, لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہر ایک بندے کو آپ کیسے جا کے, اسپیشلی دیہاتوں میں, دور دراز علاقوں میں جہاں لٹریسی ریٹ ہمارا بہت لو ہے, وہاں کیسے آپ ایک بندے کو بتائیں گے کہ نہیں بلہ پہلے عمران خان کا تھا, اب عمران خان کا نہیں رہا, وہ تو بلہ ہی سمجھتے ہیں. تو وہ آبویسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپورٹ کرنا چاہتا ہے تحریک استحکام پاکستان پارٹی کو اور پرویز خٹک کی پارٹی کو, اس لیے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے. اب جہاں تک بات ہے, آپ نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کون سے الیکشن کراتے ہیں, بالکل نہیں کراتے. وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ قائد جو ہے میاں نواز شریف صاحب بن گئے, صدر شہباز شریف صاحب بن گئے, چیف آرگنائزر مریم نواز شریف بن گئی, پنجاب کے چیف جو ہے حمزہ شہباز بن گئے, اور سیکرٹری خزانہ پارٹی کے اسحاق ڈار صاحب بن گئے. وہ سارے عہدے اپنے گھر میں بانٹ کے ایک لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں انہیں کہ یہ لیں جی, یہ پرسوں ہمارے الیکشن ہوئے تھے, 4 ہم نے بریانی کی دیگیں وہاں بنائی تھی اور 2 ہم نے پلاؤ کی دیگیں بنائی تھی, 6 دیگوں کا ہمارا خرچہ آیا تھا ٹوٹل, ہمارے الیکشن ہو گئے ہیں, یہ ہمارے عہدے دار ہیں, خدا حافظ. اور الیکشن کمیشن اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کہیں ان کی گیدرنگ کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ ہمیں ہر وقت چور ڈاکو کہتا رہتا ہے, اور وہ اس طرح شو کرتا ہے کہ وہ یار ایلینز, ہم کوئی کسی اور دنیا کے لوگ ہیں اور وہ کسی اور دنیا کا لوگ ہے وہ بندہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم جیسا ہو جائے. تو وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی ایسے ہی الیکشن کرائے جس طرح یہ کرتے ہیں. اب عمران خان بھی چاہے اگر تو 20 دنوں کے اندر اندر پی ٹی آئی والے ایسے الیکشن کرا سکتے ہیں کہ ایک دن اجلاس بلائیں, وہاں بیٹھیں سارے, اور سارے عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں, اور ایک لسٹ بنائیں اور الیکشن کمیشن کو کہیں جی کہ فلاں دن فلاں سیٹرڈے سنڈے کو ہمارا لاہور میں یا اسلام آباد میں ہمارا الیکشن ہوا ہے, اس میں اتنے لوگ شریک ہوئے ہیں, یہ ہمارے عہدیدار ہیں, ہم نے یہ بلا مقابلہ سارے منتخب کر لیے ہیں. الیکشن کمیشن انہیں نو نہیں کر سکتا. پتہ نہیں پی ٹی آئی والے کیوں اتنے وہ تھرو پراپر چینل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی وہ جب چاہتے ہیں آپ کو کہ اس طرح کریں تو آپ کر دیں اس طرح. جب باقی پولیٹیکل پارٹیز کی اس طرح بلا مقابلہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کو الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آپ بھی ایکسیپٹ کرائیں اور آگے چلیں, بجائے اس کے کہ آپ اسے چیلنج کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور وہاں جسٹس عامر فاروق جو ہیں چیف جسٹس, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے 2032 تک وہ الیکشن انہوں نے وہاں رہنا ہے, چیف جسٹس اسلام آباد کا رہنا ہے, اور ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اپلیکیشن کو, کسی بھی اپیل کو, کسی بھی پٹیشن کو اپنے سیٹ کے نیچے رکھ کے 2032 تک بیٹھ سکتے ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیلے کرتے ہیں آپ کی چیزیں جان بوجھ کے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو میرے خیال میں ان کے راستے پہ چل پڑنا چاہیے جس راستے پہ یہ انہیں چلانا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ, بجائے اس کے کہ آپ اپنی پارٹی کا بہت بڑا نقصان کر لیں. یہی ہوا نا کہ جب پنجاب میں اسمبلی توڑ رہے تھے عمران خان, تو پرویز الہی نے کہا تھا مت توڑیں. جب پنجاب کی پوری پولیس آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گی, تو پنجاب کا پورا سسٹم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو یہ لوگ آپ کو اتنا ماریں گے آپ کی پارٹی کو کہ آپ کو نانی یاد آ جائے گی. یہ پرویز الہی نے وارن کیا تھا عمران خان کو, لیکن عمران خان نے کہا نہیں, قاعدے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے الیکشن کرانے ہیں, تو یہ 90 دن کے الیکشن کیسے نہیں کرائیں گے. اب وہی بات قاعدہ قانون آج ہمیں جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ میں آج بھی اسی بات کہہ رہے ہیں کہ جی صدر صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی ڈیٹ کیوں دی ہے, انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دی, یہ انہوں نے قائن کی خلاف ورزی کی ہے. اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ خدا کے بندو, آپ جتنے پاکستان کے اتنے اعلیٰ چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, 15 جسٹس سپریم کورٹ میں ہیں اور باقی 4 چیف جسٹس ہمارے 4 صوبائی ہائی کورٹ کے ہیں,
کیا آپ لوگ اس وقت سوئے ہوئے تھے جب پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی جو ہے 90 دن سے کراس کر رہی تھی؟ اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس وقت آپ سارے چپ سادھ کے بیٹھے رہے کیونکہ اس وقت آپ کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے چپ بیٹھنا ہے. اب آپ صدر الوی پہ انگلی اٹھانے کے لیے آپ جان بوجھ کے بہانہ تراش رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط ڈیٹ دی ہے. اب بھی شکر کریں کہ انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے. اگر اب بھی وہ نہ دیتے تو شاید ہمارے جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان, وہ تو شاید اگلے 2-3 مہینے ڈیٹ نہ دیتے. جی بہت شکریہ. اور سر یہاں سے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں, بلاول اپنے زرداری صاحب نے بھی جو اپنا انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو میں ابھی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے, مگر انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, اب ان کا وقت گزر گیا. تو انہوں نے کہا, انہوں نے صرف میرے بارے میں نہیں کہا, باقی لوگوں کے بارے میں بھی کہا ہے, مگر بی بی کی امانت میرے پاس ہے, جو جس کو بھی الیکشن کی ٹکٹ دینی ہے وہ میں نے ہی دینی ہے, خواہ وہ بلاول کیوں نہ ہو. کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے. اور انہوں نے بالکل کنفیس کیا کہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا, اٹ واز جسٹ ٹو ریموو عمران خان. اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ شہباز شریف صاحب نے ان کی بہت سی باتوں کو اگنور کیا. اچھا, یہ اب جو ہے نا ان کے پاس انہوں نے پبلک کے پاس جانا ہے. اب سارے یہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے, ایک دوسرے کو کہیں گے فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے وہ کیا تھا. پی ڈی ایم کا ٹوٹل جو کچھ ہوا اس کا دی بیسٹ ورژن جو اختر مینگل صاحب نے انٹرویو دیا ہے نا, پی ڈی ایم کا سارا کچا چٹا تو انہوں نے کھول کے رکھ دیا. پر اختر مینگل نے بھی تو وہ انٹرویو تو دے دیا, اس کے بعد اختر مینگل نے پھر مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. سر وہ بھی تو ان کا وزن بے وزن آدمی ہے نا. وہ اسی طرح ہے نا, کیونکہ انہوں نے بلوچستان میں دیکھنا ہے کہ یہاں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کی ساری جتنے ٹوٹی بھجی پارٹیاں تھیں اور ٹوٹے بھجے لیڈر تھے وہ سارے مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر میں مخالفت کروں گا اور یہ سارے میرے سامنے میرے حلقے میں کھڑے ہو گئے آ کے, اور وہاں ایک پی ٹی آئی کا امیدوار بھی ہوا اور باپ کا بھی ہوا اور نون لیگ کا بھی ہوا اور جے یو آئی کا بھی ہوا, تو میرا کیا ہوگا. اس لیے انہوں نے تو وہ کشتی میں سوار ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ساری باتیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے, آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے لیے راستہ صاف کر دینا چاہیے. ان کے بزرگوں کو چاہیے کہ آفیشلی ریٹائر ہو جائیں اور اس ریٹائرمنٹ میں اناؤنس کریں کہ اب ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی آگے اپنی نسلوں کو ہم دے رہے ہیں, اور اب یہ جانیں اور ان کی پارٹی جانیں یہ خیر خیریت سے اپنے بچوں سے اپنی اس طرح کی بےزتی اور اس طرح کی فکرے بازی ان کی وصول کیے بغیر اگر یہ ریٹائر ہو جاتے تو ان کی عزت رہ جاتی. اب یہ دو جنریشنز کے درمیان جو کلیش ہوتا ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے, لیکن گھر کے معاملات گھر تک رہتے ہیں. یہ پالیٹکس ہے اور پالیٹکس پورے نیشن وائڈ پالیٹکس ہونی ہے. تو آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں مریم پھر کم, لیکن بلاول تو بولے گا, اور بلاول اس لیے بھی بولے گا کیونکہ بلاول کو نظر آ رہا ہے کہ میں اتنی محنت میں نے کی ہے, میری اسپیچ کو لوگ پسند کرتے ہیں, میری بات کو لوگ پسند کرتے ہیں, میں کلیئر ہیڈڈ ہوں, میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں, میرے کچھ ویژن میرے کچھ اور ہیں جو میرے ماں کے یا نانا کے کچھ میں نے پڑھے تھے, ان کی بکس پڑھی ہیں, ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں, ان کے بارے میں نے پڑھا ہے, اور باہر سے میں پڑھ کے آیا ہوں. وہ کچھ اور کسی اور نظریے سے پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو ان کے والد صاحب ہیں اور ان کے چچا میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے چھوٹے چچا میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے بزرگ چچا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ وہی 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست میں الجھے رہنا چاہتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی اپنے جیسا بنا لیں, عمران خان پہ ہر وہ الزام لگائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب تازہ ترین جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پرسوں اسلام آباد میں ایک بک نئی لانچ ہونے لگی ہے, اس بک کی تھوڑی سی تفصیل میں اور آپ سے اپنے ویور سے اور اپنے لسنر سے شیئر کرنا چاہوں گا. حاضرہ خان ایک خاتون کا نام ہے, اور اس بک کا نام جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاؤ اوپیم گروز, یہ افیون کس طرح گرو ہوتی ہے, نام اس طرح ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ یہ شاید کسی ریسرچر نے افیون کی ریسرچ پہ بک لکھی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس نے عمران خان کی اور اپنے تعلق کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے حاضرہ خان نے. حاضرہ خان ایک 1992 میں عمران خان نے جب جیتا تھا کپ, اس وقت عمران خان پورے ملک کے دورے پہ تھے, تو کوئٹہ گئے. تو یہ کوئٹہ کے ہیں, یہ خاتون ہے حاضرہ خاتون, جو لڑکی ہے, خاتون تو نہیں ہے لڑکی ہے ابھی. تو یہ 92 جب وہاں گئے عمران خان, تو وہ 10 سال کی بچی تھی. اور وہ کہتی ہے اپنی بک میں کہ اس وقت میں عمران خان کے قریب ہونے کی اور اسے ٹچ کرنے کی اور اسے قریب سے دیکھنے کی ایک میرے اندر اشتیاق تھا, کیونکہ وہ اس وقت ہیرو تھا ہمارا. لیکن بعد ازاں پھر وہ 2000 تقریباً 2010 میں اس میں وہ عمران خان کو اسے اسلام آباد میں ملنے کا موقع ملا. اور پھر وہ کیونکہ وہ ایکٹنگ بھی اس نے شروع کر دی تھی, باہر سے پڑھ کے آئی ہے, اس نے میڈیا اینڈ جرنلزم اور یہ سبجیکٹس پڑھے ہیں, باہر سے شاید UK سے پڑھے ہیں. تو اس کے والد صاحب بھی پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے فین تھے, یہ بھی پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے فین تھی. تو 2010 میں یہ عمران خان کے قریب ہوئی. وہ اپنی بک میں بتاتی ہے, جس کی لانچنگ ابھی پرسوں ہونی ہے, اس بک میں وہ بتاتی ہے کہ فرسٹ ٹائم میں کراچی میں ایز این ایکٹریس کام کر رہی تھی. تو ہماری کراچی کی ایک ایکٹریس تھی
اس نے ایک فارم ہاؤس پہ ایک پارٹی رکھی تھی. اب اس بک میں وہ ساری یہ امیر لوگوں کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں اور جس طرح وہاں ایک دوسرے سے لڑکے مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں اور کس طرح پھر ان کے آگے بانڈز بنتے ہیں, گروپ بنتے ہیں, گینگ بنتے ہیں, کپل بنتے ہیں, یہ ساری کہانی اس بک میں وہ بیان کر رہی ہے آجرا. وہ کہتی ہے وہاں عمران خان وہاں آئے اور عمران خان کا جب ہم سب لڑکیوں کو پتہ چلا کہ عمران خان آ رہے ہیں اس پارٹی میں, تو ہمارا جوش جذبہ ہی ایک اور تھا. اور پھر ہم شاید ہی کوئی ایکٹریس بچی ہو اسلام وہاں کراچی میں جو اس ایکٹریس کی فرینڈ تھی اور اس کی آگے سے فرینڈ, ہم ساری لڑکیوں نے اس فارم ہاؤس پہ لٹرلی دعویٰ بول لیا تھا اور عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم ترس رہی تھی. اور عمران خان نے اس کے دوران مجھے ایک اسمائل دی, اس کے بعد تھوڑا سا ایٹیچیوڈ دکھایا اور وہ لکھتی ہے اپنی بک میں کہ یہ ان لوگوں کا جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, ہینڈسم لوگ ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اسمائل دیتے ہیں پھر تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ لڑکی ہمارے پیچھے ہے. وہ پورا ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح. بعد میں کہتی ہے کہ وہاں اس فارم ہاؤس پہ جس بندے نے وہ فارم ہاؤس تھا وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے کراچی کا, اور وہ بعد ازاں عمران خان کی ابھی جو حکومت ختم ہوئی ہے اس حکومت میں اسے ایک سرکاری عہدہ بھی ملا ہے. اس نے بہت سارے نام اس بک میں چھپائے ہیں, بہت ساری خواتین کے نام چھپائے ہیں, لیکن اس نے سارے قصے کہانیاں بیان کیے ہیں. اس ایکٹریس کا نام بھی اس نے چھپایا ہے, فرضی نام رکھے ہیں, بتایا ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ اس بندے کو عمران خان نے کہا کہ اس لڑکی کو کہو مجھے فون کرے. اس بندے نے جو وہاں میزبان تھا اس نے مجھے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ عمران خان وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. تو کہتی ہے کہ مجھے لگا ایسے کہ میں نے اچیو کر لیا ہے کہ جو عمران خان نے وہ مجھے ہلکی سی اسمائل دی تھی میں نے اس کا دل جیت لیا ہے, ناؤ ہی از گوئنگ ٹو ٹاک ٹو می. پھر وہ کہتی ہے میں نے اسے کال کی, پھر ہماری دوستی ہو گئی. وہ بتاتی ہے اس بک میں کہ 2010 سے لے کر 2014 تک میری اس کے ساتھ دوستی رہی, اور اتنی دوستی رہی کہ ہمارا باقاعدہ افیئر تھا. میں بہت قریب چلی گئی تھی, میں بہت آگے چلی گئی تھی, اور میں اس کے بعد 2014 میں میرا دل ٹوٹا کیونکہ میں جو میں سمجھتی تھی یا جو میں نے اسے ایک اپنا بت بنایا ہوا تھا اپنا, اور بہت عظیم میں اسے ایک لیڈر اور بہت عظیم اسپورٹس مین اور بہت اس طرح کی شخصیت سمجھتی تھی, لیکن میرا بت ٹوٹ گیا. آبویسلی عمران خان سے شاید وہ شادی کرنا چاہتی ہوگی, عمران خان نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی ہوگی, تو اس سے زیادہ اور دل اس کا کیا ٹوٹنا تھا, یہی ٹوٹا ہوگا. چھوڑیں پرے جی, لانچ ہوگی پرسوں جب, تو اس بک جب لانچ ہوگی تو پھر اس میں مزید ڈیٹیلز آئیں گی. چھوڑیں پرے, اب دنیا کے اتنے مسائل ہیں, لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں. آئی ایم سو سوری فیاض بھائی. چاہتی ہے اور اس کی بک بکے گی, بکے کہ تو کاروبار ہوگا نا, تو کاروبار ہوگا نا. آپ غلط کیپشن کے ساتھ. اور اس میں عمران خان کے ساتھ جو 2010 سے 2014 کے ساتھ 14 جنوری 2014 تک 4 سال اس کی کلوزنس نہیں, اس کلوزنس میں جتنی عمران خان نے اس سے باتیں کی, لوگوں کے قصے کہانیاں بتائے, سوری اس نے بہت سارے بیان کر دیے ہیں. اس نے کچھ نہیں چھوڑا عمران خان کے پلے, لیکن اس کا بھی اثر نہیں ہونا لوگوں کے ووٹرز پہ. ایگزیکٹلی. میں فیاض بھائی اس کو میں آئی ایم سو سوری, لینا دینا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی ذاتی زندگی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایز اے پولیٹیشین ہی از بیٹر دین ادرز. آئی ایم سو سوری فیاض بھائی. میں ان چیزوں کو اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے گا, میں بذات وومن یہیں پہ پروگرام کو روکوں گی کہ میں بذات عورت, the way I was a young girl, I was taught and raised کہ دنیا میں اللہ نے بھی برقع عورت کو لینے کا کہا تھا کہ مرد کنٹرول سے باہر تھا, ٹھیک ہے, آدمیوں کو کیوں نہیں برقع پہننے کا کہہ دیا. مگر اگر عورت اپنے آپ کو بچایا خود بچا کے چلتی ہے, یہ کہاوت بھی ہے کہ گند کے پاس سے گزریں گے یا چھینٹوں سے بچو, کیونکہ جس نے برے نے پتھر پھینکنا ہے تو غلاظت نے جب اڑنا ہے تو سفید کپڑوں کو بھی گندا کرے گا. تو یہ میں کسی بھی ایسی عورت کو کریڈیبل نہیں سمجھتی جو اپنی بیڈ روم کی زندگی کو یا اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بتائے ہوئے وقت کو, یا اگر اس کا عشق تھا اور اپنی محبت کے کسی چیز کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی شیئر کرے, تو آئی تھنک وی جسٹ گو بلو دا بیلٹ. اور انفارچونیٹلی وی شوڈ ناٹ ڈسکس دیز تھنگس, وی شوڈ ڈسکس اباؤٹ دا ایشوز. دیر آر ایشوز. ہمارے ملک میں سے سرمایہ کاری نکل کے چلی گئی, ہمارے ملک کے بیچ میں لیڈر وہ بن گئے جن کے اوپر کوئی اور اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں دے ڈونٹ گیٹ پوزیشنز. ہماری پرابلم یہ ہے, ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بل آپ کو آتا ہے, بجلی کا بل غلط ہے. ابھی ڈان نے اتنا بڑا آرٹیکل اس کے اوپر لکھا ہے, یعنی عام آدمی کو لوٹا کیسے جا رہا ہے. دیز آر آر پرابلم. امیر آدمی ٹیکس نہیں پے کرتا, جو آدمی ٹیکس پے کرتا ہے بار بار اس
اسی جو FBI اور FBI ہے بار بار اسی دروازے کو نوک کرتی ہے. ہمارے مسائل یہ والے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ اگر اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو وہ کہتے ہیں نا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. دس از نمبر 1 ٹو گیٹ دا فیم, نمبر 2 ٹو گیٹ منی بیکاز شی مسٹ ہیو دا رائلٹی, شی ول ڈیفینیٹلی گیٹ بک کی رائلٹی ملے گی. مگر میں بحیثیت عورت اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک جل کی مچھلی پورے کے پورے جل کو خراب کر دیتی ہے. ایسی چند عورتیں دنیا کی تمام شریف عورتوں کے لیے بے عزتی اور ایک گالی کا مقام رکھتی ہیں. بہت شکریہ فیاض بھائی. اچھا اس میں ابھی آپ کو بتانا ہے کہ جو 28 نومبر کو بروز منگل والے دن جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں سماعت شروع ہونے لگی ہے سائفر کیس کی, اور اس میں ابتدائی طور پر یہ طے کیا تھا گورنمنٹ نے کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی اور سب کو وہاں پیش کرنا ہے. لیکن اب شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لانا جو ہے وہ رسک ہوگا, کیونکہ تھریٹس ہیں عمران خان کی لائف کے حوالے سے, تو عمران خان کو نہیں لایا جائے گا. البتہ شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید جوڈیشل کمپلیکس میں جب سائفر کیس کی اوپن ہیئرنگ, اوپن ٹرائل شروع ہوگا تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا جائے گا. لیکن اگر عمران خان کو, ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ اسے لایا جائے, دیکھا جائے کہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں, کہ کتنا پاپولر ہے, کتنا ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن سکتا ہے عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا, تو شاید واٹر ٹیسٹنگ کے لیے وہ شاید ایک آدھ دفعہ اسے جوڈیشل کمپلیکس لے بھی آئیں. لیکن انہیں ڈر ہے کہ جو ہی عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں لائیں گے پورا پنڈی اسلام آباد باہر نکل آئے گا اور پھر ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا. اس کی پاپولیرٹی سے ڈرتے ہیں, اسی لیے اس طرح کی حاجرہ خاتون کبھی پکڑ کے لے آتے ہیں, حالانکہ وہ گولی مارے آپ اس کو, حاجرہ خاتون آپ گولی مارے اس کو, گولی مارے جی, گولی مارے. میں نے آپ سے کہا ایسی بری عورتوں کا ذکر ہی نہ کریں آپ پلیز. چلے مردوں کی بات کر لیتے ہیں. مرد کون سے صاف ہیں؟ خبر مانیکا صاحب کا ایک انٹرویو سے تسلی نہیں ہوئی, اب ایک اور انٹرویو کیا جا رہا ہے. گولی مارے. میں آپ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کر لیتی ہوں. وی ٹاک اباؤٹ دی سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل شیر افضل خان کو PTI کے سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے, اور یہ ایک ہے. آئی وش کہ الیکشن ضرور کر لیں, چاہے اگر اس ملک میں ہر چیز کی خانہ پوری ہے تو 20 دن کے اندر اپنے بلے کے انتخاب کو, نشان کو نہیں ان کو جانے دینا چاہیے. دے مسٹ گیٹ ٹوگیدر اور انٹرنل ایک الیکشن کرا لینا چاہیے. اچھا, ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے امریکہ میں. جو وہ سکھ فار جسٹس کے لیڈر ہیں گرپت ونت سنگھ پنو, جی سر, آپ کو یاد ہوگا ہم نے جی سر, اور وہ خالصتان تحریک کے سرکردہ بلکہ مین لیڈر ہیں وہ, اور وہ ہی از لائر بائی پروفیشن, نیو یارک بیسڈ ہیں. اور انہوں نے جب یہاں بھی انہوں نے ریفرینڈم کرایا, پوری دنیا میں وہ کرا رہے ہیں, تو انہوں نے اس وقت بھی انڈیا کو کہا تھا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے ہمارے تو آپ امریکن گورنمنٹ سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ مجھے امریکہ سے نکالیں, اور امریکہ کو کہیں کہ مجھے سکھ فار جسٹس یا خالصتان کونسل کی تحریک جو ہے اس کے صدر ہیں ڈاکٹر بخشیش سنگھ, وہ ہم یہاں امریکہ میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں کام, ہمیں کام کرنے سے روکیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم غلط کام نہیں کر رہے. اب ان پہ ایک اٹیک ہوا ہے اور FBI والوں نے کہا ہے کہ ہم نے گرپت ونت سنگھ کو, جس طرح ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا ہے یہاں وینکوور میں, یہاں انڈین سو کالڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر انڈین را کے ایجنٹ نے گرپت ونت سنگھ پنو کو نیو یارک میں قتل کرنے کی کوشش کی ہے, جسے FBI والے کہتے ہیں کہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے. لیکن گرپت ونت سنگھ پنو کو کہا ہے کہ تم اپنا مزید پہلے سے کیئرفل ہو جاؤ, اور انڈیا کو کہا ہے کہ پلیز یہ جو آپ کے یہاں جو بھی آپ کے آگے سہولت کار ہیں, رابطہ کار ہیں, یا آپ کے ایجنٹس ہیں, یا راہ خود آتی ہے یا آگے ان کے کوئی ہوتے ہیں نمائندے ہوتے ہیں, پلیز انہیں کہیں کہ اس طرح نہ کریں. آپ نے کینیڈا میں کر لیا ہے, امریکہ میں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو. بہت شکریہ, بہت شکریہ فیاض بھائی. یہاں پہ کوٹ ان کوٹس نے امریکہ نے باقاعدہ ہندوستان کو پیغام دیا ہے کہ اسرائیل نے بھی دوست ممالک میں اس طرح ٹارگٹ کلنگ نہیں کی, تو آپ اپنے دوست ممالک میں ٹارگیٹنگ کلنگ نہ کریں. بہت شکریہ فیاض بھائی. وی آر جسٹ اوور دا ٹائم, اینڈ مجھے فائر